الحمد لله حمدا كثيرا طيبا حامدا محمودا محمدا هو نبي الله ورسول الله وخاتم النبيين باليقين محمدا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كل أولاد آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اکرام، یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہم نے قرآن حکیم اول سے آخر تک الف سے والناس تک سنا ہے. آپ تمام لوگ جو یہ قرآن سماعت کر رہے تھے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس سے بڑی خوشی یہ ہے کہ قرآن سنانے والے اللہ جل جلالہ نے آپ کو یہ بھی بڑی نعمت عطا کی ہے. حافظ نے تو طوطے کی طرح رٹا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. ہمارے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس حافظ قرآن کو جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے تو یہ سب سے بڑا ولی یہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن یہ پڑھتا ہے. صبح تہجد کے وقت سے شروع کرتا ہے اور عشاء تک اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے. اتنا لمبا ٹائم اللہ کے ساتھ جو باتیں کرتا ہے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے. لیکن اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو باتیں کر رہا ہو اللہ سے اور اسے پتہ ہو کہ کیا باتیں کر رہا ہے تو اب اس نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں اہل العلم اہل التقوی وہ قرآن سنا رہے ہیں جو قرآن کے حاملین ہیں، قرآن کے ماہرین ہیں، اور البررہ نیک لوگوں کی جماعت کے نمائندے ہیں. تو یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے اس علاقے کی، اس جماعت کی، اس مسجد کی جہاں قرآن سمجھ کر وہ پڑھا جا رہا ہو، سمجھ کر سنایا جا رہا ہو، تو پھر اس کا لطف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی بڑھ جاتا ہے. میرے دوستو، یہ قرآن یہ آیا تو اس نے 3 جماعتیں پیدا کر دی. اللہ فرما رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کتاب کی وراثت کے لیے انتخاب کیا ہے. جیسے اللہ نے نبوت کا انتخاب کیا، نبی اپنی رائے اور مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، کسی کی رائے اور مرضی سے کوئی نبی نہیں بن سکتا.
جس کو اللہ نبی بنائے گا وہی نبی ہو، یہ انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، اسی طرح ہم نے اس پاک کلام اور کتاب کے لیے بھی انتخاب کیا ہے۔ اب اس کتاب کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ نسبت، اس کو قائم کرنے والی 3 جماعتیں ہیں۔ فرمایا پہلی جماعت فمنہم ظالم لنفسی، جس نے اپنے اوپر ظلم کر لی، نادان بن گئی، گناہ میں چلی گئی، خطاؤں کو اختیار کر لیا، اپنے منصب کو بھول گئی۔ فمنہم مقتصد، ایک درمیانی چال چلنے والی ہے، نہ اس نے گناہ کی طرف زیادہ رغبت رکھی نہ نیکی کی طرف رغبت رکھی، درمیان میں ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ایک سبقت لے جانے والی، اللہ کی طرف آگے بڑھنے والی ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے یہ 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ایک مقربین کی جماعت ہے جو سابق بالخیرات ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور ایک اصحاب الیمین ہے، اور یہ اصحاب الیمین فمنہم مقتصد ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، ایک وہ ہے جس نے جھوٹ کو، نادانی کو اختیار کر لیا، گمراہی کی طرف چلی گئی۔ یہاں قرآن حکیم فرمایا ظالم لنفسی، اپنے اوپر اس نے ظلم کر لیا۔ اب دیکھو اللہ کی شان کہ اس نے ہمیں رمضان کے بھی 3 حصے عطا کر دیے۔ اولہ رحمت، پہلا حصہ رحمت بنا دیا۔ اوسطہ مغفرت، دوسرا حصہ مغفرت کا بنا دیا۔ وآخرہ عتق من النار، اور آخری کو جہنم سے آزادی اور خلاصی بنا دیا۔ اب جو سابق بالخیرات تھے وہ رحمت سے ہی اللہ کی رحمتوں میں گھس گئے۔ جب رمضان آتا ہے تو یہ جماعت اولیاء اللہ کی، سابق بالخیرات کی، خیر پر کھڑے ہونے والی جماعت، یہ اس رمضان کا پورا سال انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ رمضان آئے، ہم اللہ کی اس رحمت میں غوطہ زن ہو جائیں، نیچے تک کھب جائیں، وہاں سے رحمتیں، برکتیں، عنایتیں اٹھا کر لے کر آئیں۔ لیکن ایک جماعت دوسری ہے جو ابھی کچھ تھوڑا بہت کام کر لیا، کچھ چھوڑ دیا، روزہ رکھ لیا، کبھی تراویح پڑھی، کبھی بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کھڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، ان کے لیے اللہ نے عشرہ درمیانی رکھ دیا کہ یہاں تک پہنچ کر رحمت سے جو ہے نا برکت حاصل کر کے مغفرت کی طرف بڑھ جائیں۔ پھر ایک جماعت بالکل ڈھیلی تھی ہماری طرح، اس کے لیے اللہ نے یہ آخری عشرہ رکھ دیا کہ اب تم جہنم سے خلاصی کے لیے 2 عشرے گزار کر اب تیسرے میں داخل ہو گئے، اب کچھ توجہ کر لو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس عشرہ اخیر میں اعتکاف رکھ دیا۔ ماشاءاللہ ابھی حضرت برما رہے تھے کہ 11-12 بندے یہاں طلباء بھی اور باقی لوگ بھی معتکفین ہیں، بڑی اللہ کی طرف سے سعادت ہے۔ اعتکاف کا بیٹھنا، اعتکاف کے لیے اجتماع پیدا کرنا اور اس کا اہتمام و التزام کرنا، تو یہاں انشاءاللہ ان کو سیکھنے کا موقع بھی بہت مل جائے گا۔ اور اب اس میں ایک اور چیز بھی یہاں اور اضافہ ہو گیا کہ آج سے الحمدللہ دوسرا قرآن شروع ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ دوسرا قرآن شروع ہو جائے گا۔ تھوڑے سپارے تو زیادہ ہوتے ہیں، ہاں جی، تھوڑے سپارے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن حافظ بھی ماشاءاللہ زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے پریشانی نہیں۔ تو جو ہے نا وہ ایک ہی حافظ پڑھ رہا ہو میری طرح تو پھر وہ بیچارہ تھک جاتا ہے، لیکن اگر حافظ نیا آ جائے، وہ جو ہے نا جی پورا تیار ہوتا ہے اور اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو وہ پچھلوں کو ذرا آگے چلا لیتا ہے۔ میں بھی وہاں قیام اللیل کرتا ہوں، انشاءاللہ آج رات سے ہم بھی شروع کریں گے، لیکن میں وہاں اکیلا پڑھ رہا ہوں، تو اس لیے ہماری ٹیم تھوڑی تھکتی ہوگی پیچھے۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ پوری حفاظ کی ٹیم ہے، تو اس لیے اس آخری عشرے میں نیکی کمائیں، تھکیں۔ ہم کہتے ہیں تھک گئے، یار ہم یہ مرد تو تھکتا ہی ہے نا،
آپ صبح سویرے گھر سے دکاندار سارے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو نہیں دیکھتے، صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں، سارا دن دکان پر بیٹھ کر ہر ایک بندے کی عزت کر رہتے ہیں، اس کو عزت سے بلاتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اور ٹیکنیکس ہیں ان سے انہوں نے نکالنا ہے کچھ نہ کچھ، سارا دن تھکتے ہیں، شام تک دکاندار کتنا تھکتا ہے ایک ایک روپیہ حاصل کرنے کے لیے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے لیے تھک گیا، اللہ کے لیے تھک گیا، اب دیکھو کہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، آپ رات کو سوئیں گے صبح فریش ہوں گے، تھکاوٹ ختم ہوگی، نامہ اعمال نیکی سے بھر جائے گا۔ اللہ کے ہاں انسان تھکتا ہے، تھک کر اپنی تھکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اس کا نامہ اعمال وہ بھرا جا رہا ہے، کیونکہ رمضان میں وہ اللہ کا قرآن سن رہا ہے۔ رمضان میں، کیونکہ غیر رمضان میں اور رمضان میں قرآن سننے میں بڑا فرق ہے۔ آپ کھڑے ہو کر ایک حرف قرآن حکیم کا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں غیر رمضان میں، تو اس پر 100، ایک حرف پر 100 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 100 نیکیاں۔ اور رمضان میں اسے مضاف کیا جاتا ہے 70 گنا، تو کتنی بن گئی؟ 70 کتنی ہو گئی جی؟ ہاں جی، کتنے ہزار بن گئی؟ 7000۔ آپ دیکھو کہ 7000 نیکی، اور بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، صرف بسم اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 19 ہیں۔ 7 کو 19 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو کتنے بن گئی؟ ہاں جی، 1,33,000 نیکی صرف بسم اللہ پڑھنے اور سننے پر رمضان میں ملتی ہے، صرف بسم اللہ۔ اور قرآن حکیم جو ہے 6666 آیات ہیں، ہر آیت میں حروف کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف حرف، لام حرف و میم حرف، یہ 3 حرف ہیں۔ جس نے الف لام میم پڑھا اسے 3 حرف اس کا ثواب عطا کیا جائے۔ یہ تو صرف وہ ثواب ہے جو اس لفظ کے پڑھنے پر اسے ملا ہے، وضو کرنے پر، پھر کھڑے ہونے پر، پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر، پھر جماعت کا ثواب، جماعت کا ثواب تو اور بڑھ جاتا ہے، جماعت 27 گنا مضاف ہوتی ہے یا 25 گنا جماعت مضاف ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اور پھر جو اللہ کی طرف سے اس جماعت پر رحمتوں کا، برکتوں کا، عنایتوں کا، مہربانیوں کا نزول ہوگا، اور 20 منٹ لگتے ہیں 112 پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 20 منٹ۔ ہم جو حافظ پڑھتے ہیں نا، ہمارے 20 منٹ لگتے ہیں 112 پڑھنے میں۔ آج مجھے وہ مسجد میں نمازی پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ 150 سپارہ پڑھ رہے تھے اور سپارہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے پہلے 35 منٹ لگاتے تھے، اب 30 منٹ لگاتے ہیں۔ میں کہ بھائی اساں نے قرآن نہ تو اتنا ٹائم ہے، باقی تو سانے رکوع سجدے سے لگنا ہے۔ ہاں جی، آپ ہمیں کھڑا کر دیں 1 سپارہ پڑھیں تو 1 سپارہ ایک حافظ 20 منٹ میں پڑھے گا، اور اس کے بعد جو باقی 1 گھنٹہ اس کا خرچ ہوا ہے نماز میں، تو باقی آپ کے رکوع سجدوں پر خرچ ہوا، ہمارے قرآن پر تو نہیں خرچ ہوا۔ یعنی حضرت شیخ الحدیث صاحب نے آپ کو 10 رکعتیں پڑھائی ہیں تو انہوں نے 10 منٹ قرآن پڑھا ہے، 10 منٹ کیا پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے۔ باقی جو ان کا جو ہے نا 20 منٹ اور خرچ ہوئے ہیں وہ رکوع سجدوں کے ہیں، وہ بھی آپ نے ہمارے کھاتے میں ڈال دی، او جی تسی لیٹ کر دینے ہو۔ تو میرے دوستو، یہ حافظ آپ کو 20 منٹ میں 1 سپارہ سنا دے۔ ہم سارا دن قرآن، سارا دن کام کرتے ہیں، تو رمضان کے اس آخری عشرے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ کچھ جن لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے، توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، اور جن کو نہیں دی ہے اللہ ان کو دے دے۔ جب آپ کریں گے تو پھر ہمت بھی مل جاتی ہے۔ ہاں جی، جب آپ کریں نا ہمت بھی مل جاتی ہے۔ وہ میرے پاس ایک مریض آیا دوائی لینے کے لیے، تو کہتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں شادی کر لو، تو اب مجھے دوائی چاہیے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ پھر آیا 1 مہینے کے بعد، کہتا ہے گھر والے کہہ رہے ہیں کیا کروں؟ میں نے کہا پچھلے مہینے تجھے بتایا تھا ان کو کہہ کہ ہاں کر، جا کر لڑکی تلاش کریں۔ تو 1 مہینے کے بعد پھر آیا، پھر وہی بات پوچھ رہے۔
پھر میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمارے اندر طاقت رکھی ہے، یہ لوگوں نے تو ہمیں ڈرایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو دوائی دے دی ہے، اللہ پہ بھروسہ بھی کرو، ہماری بات پہ یقین بھی کرو، اعتماد کرو، تو انشاءاللہ جب بندہ چلتا ہے تو پھر چل پڑتا ہے، پھر اس کو ضرورت نہیں پیش آتی کسی چیز کی، ساری زندگی کام کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ جب کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے، آپ شامل ہوں گے نا انشاءاللہ؟ تراویح کی آخری عشر میں جو قرآن پڑھا جائے گا اس میں شامل ہوں۔ ویسے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے دوسری تراویح بھی ہوتی ہیں، تو جن کو اللہ نے موقع دیا ضرور اس میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت نصیب فرمائے، اور یہ جو قرآن پڑھا گیا اس کو قبول فرمائے، ہمارے تمام دینی سلسلوں کو شرف قبولیت نصیب ہو، خیر و سعادت کا ذریعہ بنائے، تاکہ ہم دنیا میں آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھنے دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، انک سمیع قریب مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ اس قرآن حکیم کہ ہر حرف پر ہمیں نور عطا فرما، اے اللہ ہر حرف پر ہمیں برکت عطا فرما، ہر حرف پر ہمیں اے اللہ رزق عطا فرما، ہمیں رفعت عطا فرما، اے اللہ ہمارے درجے بلند فرما، ہمیں روحانی جسمانی اعتبار سے ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے لیے اس قرآن کی برکت سے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ شر سے، شقاوت سے، بدبختیوں سے، زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں سے اے اللہ پناہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو کچھ اس پورے عشرے میں 2 عشروں میں حضرت شیخ الحدیث صاحب نے دعائیں مانگی، اے اللہ جتنے اولیاء اللہ نے جہاں جہاں دعائیں مانگی ان سب میں اللہ ہمارا حصہ فرما دے۔ اے اللہ جتنے شرور سے، فتن سے، آزمائشوں سے تیرے نیک بندوں نے بچنے کی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ان سب میں ہمارا حصہ فرما دے۔ مولا کریم حرمین شریفین کی زیارت ہمارا مقدر فرما۔